بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ درود پاک کے حوالے سے اس نعتیہ شعر میں لفظ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے، اور وہ کون سے لفظ اور صیغے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس نعتیہ شعر میں لفظ پڑھنا سے مراد ہے بھیجنا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ: وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ دونوں آیات میں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ پڑھنا بھیجنے کے معنی میں ہے۔ اگر پڑھنا بھی مراد لیا جائے اور لفظ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام الفاظ اور صیغوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پڑھنا اور انسانوں اور فرشتوں کا پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے پڑھنے کو انسانوں اور فرشتوں کے پڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ اور انسانوں میں مشترک ہیں، جیسے جاننا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، گفتگو کرنا۔ یہ ساری کی ساری صفات خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کی صفات ایک جیسی ہیں؟ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب کیا آپ اللہ کے سننے کا انکار کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کان ثابت کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح سنتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اور اللہ بڑے علم، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول اور بات سچی ہے؟ اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول اور بات اچھی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن صیغوں میں گفتگو کرتا ہے، کن صیغوں میں بات اور کلام کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا آپ انکار کریں گے؟ اگر نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے زبان ثابت کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ آپ بتائیں اللہ کن صیغوں کے ساتھ گواہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ: ان کے ہاتھوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا اللہ کے لیے انسانوں کی طرح ہاتھ ثابت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم۔ ترجمہ: تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کن صیغوں کے ساتھ یاد کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پاؤں، پکڑنا، بولنا، زبان یہ عام انسانوں کی طرح ثابت کریں گے؟ کیا انسانوں کی طرح اللہ کے بھی ہاتھ، پاؤں، کان اور زبان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور منزہ ہے، لیکن اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، چلنے کے لیے پاؤں کا، کلام اور گفتگو کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے صیغوں کا محتاج نہیں ہے۔ ساری صفات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ کے لیے تمام انسانوں کی طرح صفات ثابت نہیں کریں گے۔ جس طرح اللہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے لیے کوئی صیغہ موجود نہیں ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی صیغہ موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لفظ پڑھنا کا مفہوم اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر لفظ پڑھنا اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں تو پھر سننا، بولنا، پکڑنا، جاننا، گفتگو کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر یہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت اور جائز ہیں تو پھر پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی جائز ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ایک بار پھر سے درود بھیجنے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ترجمہ حافظ نذر احمد۔ اب اس ترجمے پر غور فرمائیے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی جس کام کا حکم مومنین کو دیا جا رہا ہے وہی کام اللہ خود بھی اور ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ مومن بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ متذکرہ بالا آیات کا رواں ترجمہ ہے، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم لوگ بھی بھیجا کرو۔ قرآن میں درود بھیجنے کا ذکر نہیں بلکہ سلو یعنی کرنے کا حکم ہے، اور سل کا مطلب ہے حمایت اور نصرت کرنا، منسلی کو متمسک رہنا۔ اب اس آیت کا مطلب یوں ہوا کہ اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، چنانچہ تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و اعانت کرو اور ان کی مکمل اطاعت بجا لاؤ، ان کی مدد و نصرت کرو، ان سے والہانہ وابستگی اختیار کرو، ان سے پوری طرح منسلک و متمسک ہو جاؤ۔ پوری آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، ان سے منسلک رہو اور اطاعت بجا لاؤ تسلیم و رضا کے ساتھ۔ سورہ احزاب۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے، God blessing and peace be upon him۔ رہا درود تو وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ عربی نہیں فارسی کا لفظ ہے جو دردن سے نکلا ہے۔ اب اس ترجمے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا یا درود پاک کی تسبیحات وغیرہ کرنا ضروری ہے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کے ساتھ منسلک رہنا اور ہمیشہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا اور دنیا کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترم اور مقدم ماننا ہی دراصل ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ایسے ہی اعمال کی ضرورت ہے کہ جن کی بدولت ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر زندہ کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا سکیں، کیونکہ عزت اسی کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیں۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔